اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الصراط ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین رب لا تزانی فردا وانت خیر الوارثین اللہم انت السلام منک السلام علیک یرجع السلام حینا ربنا بالسماوات وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذو الجلال والاکرام فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین فلا یزید الظالمین الا خسارا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ الہی قرآن کریم کی چند ایک آیات تلاوت فرما کر تیری بارگاہ کے اندر پیش کیے، قبول و منظور فرما۔ شاہ الہی اس کلام کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، میرے کریم رب تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، معافی عطا فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کیا، قبول فرما۔ شاہ الہی اس کے توسط سے جتنے بھی کلام ہم نے پڑھے، قرآن کریم کا ختم شریف کیا، خاص دعائیں کی، ذکر و اذکار کیے، نفلی عبادات کی، شاہ الہی جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، پڑھنے کے لائق ہوئے، یا الہی سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کیا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جتنا بھی گھرانہ ہے، جتنا بھی ان کا خیش قبیلہ ہے، یا الہی سب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، سب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی الزمان تک جتنے بھی نبی اس جہان میں آئے ہیں، سب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب تمام شہداء اسلام، بالخصوص شہداء کربلا، حضرت مولا امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب تمام شہداء اسلام، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ تبوک، جنگ یمامہ، جنگ یرموک، جنگ صفین کے اندر جتنے بھی مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، سب کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، طیبین، طیبات، صالحین، صالحات، مسلمین، مسلمات، قانتین، قانتات، حافظین، حافظات، متصدقین، متصدقات کی، خاص کر تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کی روح کو پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے پیش کیا، قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص حاضرین محفل کے جو بھی عزیز و اقارب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں، کسی کی ماں،
کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، شاہ الہی جس کا جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت کے لیے کلام کو پیش کیا، قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ پہلے دن سے لے کر آج تک اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں سب کی روح کو پیش کیا، قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب میرے والدین محترم عزیزین کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب حاضرین محفل کے عزیز و اقارب، اہل و عیال میں سے جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں سب کی مغفرت کے لیے پیش کیا، قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، شاہ الہی سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ شاہ الہی جن خطاؤں، جن کوتاہیوں کے عوض ان پر یہ آزمائشیں آئی ہیں، ان پر مختلف مشکلات اور تکالیفات آئی ہیں، شاہ الہی ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر ان سب کے اوپر اپنے رحم اور اپنے فضل کا نزول فرما۔ شاہ الہی جتنے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے اولاد ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ بھائی ہیں، شاہ الہی جو بھی اس جہان کے اندر رہتے ہیں اور اس خواہش کو پانے کی بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، اس میوے کو پانے کی، دیکھنے کی امید رکھتے ہیں، یا الہی ان سب کی خالی جھولیاں سرسبز فرما۔ شاہ الہی ان سب کی خالی جھولیاں سرسبز فرما۔ شاہ الہی جو ان کی اندرونی بیماریاں ہیں، جو ان کی روحانی بیماریاں ہیں، شاہ الہی سب کو دور فرما کر ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ شاہ الہی ان کی خالی جھولی کو سرسبز فرما۔ شاہ الہی حاضرین محفل میں سے جتنے بھی لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، بالخصوص ہمارے گروپ کی ممبر صدف رحمان، ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ شاہ الہی اس کے علاوہ حاضرین محفل میں سے جو بھی لوگ بے اولاد ہیں، صدقہ پنجتن پاک کا ان سب کو حیاتی والی نیک صالحہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ شاہ الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، جو حاضر ہیں یا جو غائب ہیں، شاہ الہی ان سب کو نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ شاہ الہی حاضرین محفل میں سے جتنے بھی لوگ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہیں، اس امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگوں کو اولاد کی نعمت حاصل ہوئی ہے، شاہ الہی سب کی اولادوں کو خاص کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا حوبدار بنا۔ شاہ الہی ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری اولادوں کو اپنے ماں باپ کا چشم و چراغ بننے کی توفیق عطا فرما۔ شاہ الہی سب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کو اپنی اولاد کی صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شاہ الہی جن کی اولاد نافرمان ہیں، بہت زیادہ سرکشی کا شکار ہے، کوئی نشے میں ہے تو کوئی کسی اور خرابی میں ہے، شاہ الہی سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ والدین کی ان خطاؤں کو معاف فرما جس کی وجہ سے ان پر یہ آزمائشیں، یہ سختیاں غالب ہوئی ہیں، شاہ الہی ان سب کی کوتاہیاں معاف فرما اور ان کی اولادوں کو ہدایت کا راستہ دکھا، سب کو صراط مستقیم پر چلا، سب کی پر اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرما۔ شاہ الہی ہماری گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ
اپنے نیک نصیب اپنے ہم سفر کی تلاش میں ہے، بہت زیادہ حسرت اور امید کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، جس کی جو خواہش ہے، یا الہی اپنی خاص رحم اور کرم کے صدقے سب کی تمام خواہشات پوری فرما۔ یا الہی سب کو نیک ہم سفر عطا فرما، جس کا تعلق تیری ذات سے ہو، تیرے حبیب کی ذات سے ہو، اور بالخصوص دین اسلام کے ساتھ ہو۔ یا الہی ہم سب لوگوں کو اپنا نصیب چننے میں بہت زیادہ عقل اور دانائی عطا فرما، اور ہمیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اس کام کو کرنے میں بہت عقل اور دانائی عطا فرما، اور ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کے نصیب کو اول سے ابتر فرما۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ قرض داری کا شکار ہیں، بہت سارے قرضہ جات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، یا الہی جن کوتاہیوں جن خطاؤں کی عوض وہ اس سختی وہ اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، یا الہی ان کی تمام خطائیں معاف فرما کر ان پر اپنے رحم کا نزول فرما، ان سب کو اپنے قرضہ جات کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، اپنی غیب سے ان کے لیے وسائل قائم و دائم فرما، اور ان سب کی تمام خالی جھولیوں کو آباد فرما، اور سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور سب کو اپنے قرضہ جات ادا کرنے کی توفیق ہمت و طاقت نصیب فرما۔ یا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ کسی ظلم و ستم کا شکار ہیں، ناجائز ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ گھروں میں ہیں، وہ گھر سے باہر ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، وہ جہاں بھی ہیں، یا الہی ان پر اپنے خاص رحم اور کرم کا نزول فرما۔ یا الہی جن کے ہاتھ میں انصاف کی باغ ڈور ہے، ان سب کو صراط مستقیم پر چلا، انہیں اپنے خوف میں مبتلا فرما، اور انہیں صحیح انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی اس روئے زمین پر جتنے مسلمان بے گناہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، خاص کر کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا الہی اس روئے زمین پر جس کونے میں بھی مسلمانوں کو آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا الہی ان سب پر اپنا رحم کا نزول فرما، جتنے بھی کفار جتنے بھی شیاطین دین اسلام کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان سب کے گھروں کو برباد فرما، ان سب کو تباہ فرما۔ یا الہی اس روئے زمین پر جو اسلام کی بقا کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، بالخصوص ان سب کے اندر دینی جذبہ قائم فرما، سب کے اندر دینی جذبہ قائم فرما، سب کو عاجز اور انکسار بنا، سب کو اپنے خوف میں مبتلا فرما، سب کی خالی جھولیوں کو آباد فرما۔ یا الہی بہت سارے لوگ اپنی ذات کی خاطر دین کی عمارت کو سربلند کرنے میں کام نہیں کرتے، اپنی ذات اپنے گھروں کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، یا الہی ان سب کو عقل سلیم عطا فرما، ان سب کو سمجھ بوجھ عطا فرما کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ دین کی بدولت ہے، اور ان سب کو اپنے محسن کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے سینوں میں قائم و دائم فرما، اور ان سب کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ یا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے لوگ بے روزگار ہیں، بہت زیادہ رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، بہت کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں، یا الہی ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان سب کو اپنے غیب سے وسائل عطا فرما، ان سب کی تمام آفات اور مشکلات کا خاتمہ فرما۔ یا الہی جو کچھ تو نے انہیں عطا فرمایا حلال اور پاکیزہ ان کے لیے ہے، یا الہی ان کو صحیح معنی خرچ کرنے کی اور ہمیشہ تیرا فضل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کو اپنی غیر ضروری خواہشات کو اپنے دل میں اتارنے سے دوری عطا فرما۔ یا الہی ان سب کو عزت اور تعظیم والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہی اس روئے زمین پر جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی حسرتیں اپنی امیدیں لگا کر بیٹھی ہیں،
جو ان کے دل کے ارمان ہیں یا الہی پورے فرما، سب کے دنوں کے تمام ارمان پورے فرما۔ یا الہی اس روئے زمین پر اسلام کو بلندی عطا فرما، دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنے کی توفیق نصیب فرما، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اس روئے زمین پر بالخصوص ہمارے گروپ کے اندر جتنے لوگ ہر وقت ذکر و عمل و عبادات میں مگن رہتے ہیں، یا الہی ان کے دل کی تمام حاجات پوری فرما۔ یا الہی صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک یہ لوگ تیرے دروازے پر حاضر ہیں۔ یا الہی تیری ذات کو پانے کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتوں کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی ساری خواہشات چھوڑ دی، اپنے فیصلے چھوڑ دیے، یا الہی اپنی ضد اپنی انا چھوڑ دی۔ یا الہی تو بڑا کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، ان پر اپنا رحم نازل فرما۔ یا الہی ان سب کو وہ انعامات عطا فرما جس کی یہ تلاش میں دن بدن پھرتے ہیں۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اس روئے زمین پر جتنے مسلمان جس کونے میں موجود ہیں، جو یہاں پر حاضر ہیں، جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں، یہ ساری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما۔ یا الہی ہمیں گناہوں کی لعنت سے محفوظ فرما، ہمیں گناہوں کی لعنت سے محفوظ فرما، ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہمیں ابتر اور اول لوگوں کی سنگت عطا فرما، برے احمق اور فتنہ باز لوگوں کی شر سے بچا۔ یا الہی ہم سب کے دینوں میں دین اسلام کی عزت کو سر بلند فرما، سینوں میں قرآن کی عزت کو سر بلند فرما۔ یا الہی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو صحیح معنی عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو ہم نے نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی جتنے بھی لوگ اس دعا پہ حاضر ہوئے آمین کی صدا دے رہے ہیں، بہت انتظار بہت یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا الہی ان سب کی تمام دعائیں تمام حاجات و عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کا اتفاق اتحاد قائم و دائم فرما، ہم سب کو ہر وقت دین اسلام کے ساتھ سچا اور پکا تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی ہم سب کی خالی جھولیوں کو آباد فرما، یا الہی ہم سب کی خالی جھولیوں کو آباد فرما، دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور قائم و دائم فرما، اور ہمارے اندر ایمان کی روشنی کو بلند فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہم آپ کا فضل، آپ کی رحمت اور آپ کے احسانات کے طلبگار ہیں۔ یا الہی اپنا فضل، اپنا رحم اور اپنا کرم نازل فرما، بالخصوص امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی موجود ہیں ان سب کے گھروں کی چار دیواریوں کی حفاظت فرما، ان کو ہر قسم کی سختی سے، ہر قسم کی بدسنی سے محفوظ فرما، اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جاتا ہے تو جائے اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی تیری تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں میرے مولا تو ہی تو ہے۔ یا الہی نہ دنیا مانگتے ہیں نہ زر مانگتے ہیں، یا الہی تجھ سے تیرے حبیب کے دروازے کی
حاضری کا شرف مانگتے ہیں۔ شاہ الہی ہم سب لوگوں کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب لوگوں کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں کن کے لیے فیکون فرما۔ شاہ الہی ہم سب لوگوں کی یہ دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ کر دعا قبول۔ رسول خدا کے واسطے معاف کر خطائیں شہزادہ علی اصغر کے بہت زیادہ نازک اور بہت زیادہ معلوم خون کے واسطے۔ یا الہی ہم سب لوگوں کی یہ دعا قبول فرما۔ ہم سب کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں، ہر انسان کے حق میں۔ آمین آمین ثم